ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین مکرم، یہ عظمتوں اور حرمتوں والا مہینہ ہے ماہ رجب المرجب، اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے اللہ کی حرمتوں کا احترام۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرمت دی ہے ان کا احترام سیکھا جائے، اور اس کی اتنی طویل فہرست ہے کہ وہ ایک نشست میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ حرمات اللہ جس کو کہتے ہیں، اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں، حرمت کا مطلب ہے اللہ کی مقرر کردہ حد، اسی سے لفظ حرم بولا جاتا ہے۔ عام بولتے ہیں، اب سب مسلمان جانتے ہیں، حرمین شریفین بولتے ہیں، مسجد الحرام بولتے ہیں، وہاں سے ہو بھی آتے ہیں۔ تو عین اللہ کی حد میں جا کے بھی اللہ کی حد کو جو توڑے وہ کیا ہوگا؟ وہ بندہ کیا؟ اس سے بڑا فرعون یا نمرود کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہم نے دیکھا ہے، لوگ حج کرنے گئے ہوئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، لیکن حدود و قیود سے، ڈسپلن سے، نظم و ضبط سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو حرمتیں ہر قدم پہ انسان مسلمان صاحب ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس حرمت کے پاس کی وجہ سے، لحاظ کی وجہ سے، اور اس کے اطلاق اور نفاذ کی وجہ سے رب کریم نے اس امت کو ایک ایسا اعزاز، ایک ایسا شرف بخشا ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، خیر الامم ہو، ساری امتوں سے بہتر ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، سب امتیں اپنے لیے پیدا ہوئی ہیں، تمہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ہو، اپنے لیے نہیں۔ اگر ہو تو افضل اور بہتر ہو، نہیں ہو تو پھر بدتر ہو۔ مشروط کر دیا اس کو، اور لوگوں کے لیے ہونے کا مطلب بیان کیا تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ نیکی کا حکم دینا یہ منصب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ،
جو یہ حبیب تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دیں منع کر دیں اس کو چھوڑ دیں۔ یہ خیر امت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو منصب اور جو مرتبہ پہلے کسی امت کو نہیں ملا بلکہ امت کے انبیاء کو اور رسل علیہ السلام کو دیا ہے، وہ خاتم النبیین کی نسبت سے اب تمہیں دے دیا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں پس خدا برما شریعت ختم کر۔ کیا بات ہے اے لوگوں، پتہ ہے ہم کون ہیں؟ جن پر اللہ نے اپنا پورا نظام اور دین اور شریعت مکمل کر دی۔ بس خدا بر ما شریعت ختم کر اور بر رسول ما رسالت ختم۔ ہم وہ امت ہیں جن پہ امتیں ختم ہو گئیں اور ہمارے رسول وہ ہیں جن پہ رسالت ختم ہو گئی۔ اس شعور کے ساتھ امت جیے گی تو پھر اسے اپنا مقام اپنا منصب سمجھ آئے گا۔ اگر اس شعور کو چھوڑ کے جیے گی تو پھر ذلت اور پستی کے درجے میں گر جائے گی۔ جنہیں یہ شعور نصیب ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ڈالر اور پاؤنڈ کے پلڑے اور ترازو میں نہ تول خود کو، نہیں تو کوڑی مولنی پڑے گا۔ ہاں جی، جب نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے تو پھر رومی کے سنہری بال نہیں دیکھے جاتے، پھر بلال کی سیاہ فامی دیکھی جاتی ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تعلق ہو گیا، نسبت ہو گئی تو وہ سیدنا بلال ہو گئے۔ جو بڑے بڑے سردار تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا ہے۔ جب دین کا شعور نصیب ہوتا ہے، اپنی نسبت کا شعور نصیب ہوتا ہے، قرآن سے تعلق ہوتا ہے تو اپنی قیمت اپنی ویلیو بندے کو سمجھ آتی ہے، پھر وہ ٹکے ٹکے پہ بکتا نہیں پھرتا ہر جگہ۔ اسے پتا ہے میں بکاؤ مال نہیں ہوں، میں بک چکا ہوں۔ جو چیز بک چکی ہو وہ دوبارہ نہیں بکتی، اس کا سودا ہو گیا نا۔ اس لیے یہ بار بار ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ کس نے؟ مدینے والے آ کر خرید لیا نا ہمیں، اور ہم بک گئے، تو اب بار بار روز بکیں گے؟ پھر دو کوڑی پہ، رشوت پہ، حرام پہ، مفاد پہ، غرض پہ نہیں بکتا بندہ۔ جب مدینے والے کا غلام ہو، صحیح جھوٹ نہ بول رہا ہو، دھوکہ خود کو نہ دے رہا ہو، فریب نہ کر رہا ہو۔ تو یہ قرآن نے وصف بیان کیا اس امت کا کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگوں کے لیے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے۔ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روکو۔ نیکی کا حکم دینا آسان ہے، برائی سے روکنا مشکل ہے۔ اس لیے ایک درجہ ہے امر بالمعروف کا اور 3 درجے ہیں نہی عن المنکر۔ جو قرب، جو تعلق، جو اجر و ثواب نہی عن المنکر میں رکھا گیا ہے وہ امر بالمعروف میں بھی نہیں۔ امر بالمعروف ہوگا حب فی اللہ کے تحت، اللہ کی محبت بندے کو ابھارتی ہے اس پہ۔ الخلق عیال اللہ، کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو مجھے کنبے کے مالک سے محبت ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کا کنبہ ضائع ہو جائے، اس کے کنبے کا نقصان ہو جائے، وہ خسارے میں چلا جائے، گھاٹے میں چلا جائے۔ وہ تو خود کو ڈبونے پہ تلا ہوا ہے، خود کو تباہ و برباد اور ہلاک کرنے پہ تلا ہوا ہے، لیکن میری مالک سے محبت، میری وفاداری یہ گوارا نہیں کرتی
وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. صرف نعتیں ہی نہ پڑھوں، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. نعتیں تو یاد دہانی کے لیے ہیں کہ اے محبوب میں آپ کا ہوں، آپ کا غلام ہوں، اپنے عہد کی تجدید ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں نعت پڑھ دیا بس سارا کام ہو گیا، 2 4 6 شعر پڑھے، نعرے لگائے اور فارغ. بھائی یہ تو ریمائنڈر ہیں، یہ تجدید ہے، یہ عہد ہے. اپنے آپ کو بھی بندہ یاد دلا رہا ہے اور لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ کے سارا پروگرام مکمل ہو گیا، یہ کہہ کے تو شروع ہونا ہے، اب میدان میں اترنا ہے. سال بعد جھنڈیاں لگائیں، ٹینٹ لگائے، دیگیں پکائیں، میلاد کیے اور پھر اگلے سال اسلام. یہ تو 24 گھنٹے کا پروگرام ہے، کل زندگی کا پروگرام ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. یہاں مفسرین حیران ہیں، پورے قرآن میں ہر جگہ ایمان پہلے اور اعمال بعد میں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہاں پر تیسرے نمبر پہ فرمایا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پہ ایمان لائے. اللہ پہ ایمان لاتے ہو. کیوں؟ میں نے جب یہ مطالعہ کیا تو میں نے سمجھا کہ پچھلی امتیں ایمان تو ان کے پاس بھی تھا، سارے ایمان والے تھے، سب پہ ساری امتوں کے پاس ایمان تھا جو انبیاء پہ ایمان لائی ہیں. ہمیں خیر امت کیوں کہا؟ تو اس آیت کی برکت سے یہ راز کھلا کہ ایمان دعویٰ ہے. دعویٰ ان سب کے پاس بھی تھا، دعوے کی دلیل نہیں تھی. تو رب کریم نے فرمایا ایمان دعویٰ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ایمان ہوگا تو وہ تمہیں مجبور کرے گا اس پر کہ تم نیکی کا حکم دو، لوگوں کو نیکی اور خیر کی طرف بلاؤ اور برائی سے انہیں منع کرو اور روکو. ایمان کا یہ بنیادی تقاضا ہے، اور اس کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، آج یہ میرا خیال ہے ہر مسلمان کے دل کا سب سے بڑا سوال ہے جو دیندار آدمی ہے، کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا جب امر بالمعروف چھوڑ دو گے، نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دے. یعنی تم نے اللہ سے اپنے تعلق توڑنے کا، لا تعلقی کا اعلان کر دیا. جس زمین، جس فرش پر اللہ کے امر کی تعمیل ہی نہیں ہے اور اس کے منع کیے ہوئے کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، وہاں کی دعا کو وہ قبول کیسے کر؟ تو اس کو مشروط کر دیا ہے غیرت کے. یہ غیرت سے تعلق ہے، جس درجے کی ہوگی اس درجے کا مظاہرہ ہوگا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو تم میں سے برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فزیکلی روکے، عملاً روکے، یعنی اپنی طاقت لگا دے اس کو روکنے کے لیے. برائی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہو رہی ہے، اللہ کے نظام سے بغاوت ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کون روکے گا اس کو؟ یہود و نصارہ روکیں گے، کفار و مشرکین روکیں گے. تو جو اپنے آپ کو نہیں روک رہا وہ کسی کو کیا روکے گا؟ ایک دانشور نے کہا تھا کہ آج خود کو ٹھیک کر لے، سمجھ لے تو نے دنیا سے ایک بدمعاش مٹا دیا. تو یہ خود سے شروع ہو، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے یہ عمل، اپنی ذات سے. اس کے بعد پھر بندہ دیکھتا ہے میرے قریب کون ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اسلام میں صرف یہ نہیں کہا کہ تو یہ نماز پڑھ چھوڑ، سارا پڑھنی نہیں، ساتھ پڑھانی بھی ہے. اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو حکم دینا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. پھر اپنے گھر والے ہیں، تمہاری ذات ہے، پھر تمہارے گھر والے ہیں.
پھر جب یہ عمل تم کرو گے اور تمہاری مخالفت ہوگی، ریزسٹنس ہوگی، تو تمہیں سمجھ آئے گا تعلق باللہ کیا ہوتا ہے، اور اللہ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنا کہ میرا سچا محب ہے، میری خاطر کتنے کے رشتے توڑ سکتا ہے اور کتنے جوڑ سکتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے کیا کیا بندہ کرتا ہے، وہ جی ہماری شادی پہ نہیں آئے، ہم نے ساری زندگی نہیں جانا، وہ فوتگی پہ بھی نہیں آئے، ہم نے نہیں جانا، ہماری فلانی بات نہیں مانی تھی۔ یہ اپنی ذات، اپنے نفس اور اپنے خواہش کے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس لیے ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کا میں نے قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کے کپڑے پہ مکھی بیٹھ جائے اور مجھے تکلیف نہ ہو تو میں منافق ہوں۔ کیونکہ یہ ایمان سے مشروط کر دیا ہے نا، تؤمنون باللہ، اور تفسیر نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ تو دل چاہے گا نا، میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ کی داڑھی ہے تو ان کا دل کرتا ہے ساری امت کی داڑھی لگاؤ، میں نے امامہ باندھا ہے تو ساری امت کو امامہ بتا دوں، میں نے سفید لباس پہنا ہے تو سب کو پہنا دوں، میں نماز پڑھتا ہوں سب کو پڑھاؤں، میں ذکر کرتا ہوں تو سارے ذکر کریں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں تو ہر کوئی کرے، جو بھی اس کا بندہ ہے وہ کرے، جو آقا کریم علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے حضور علیہ السلام کی سنت پہ چلے۔ اب وہ غیرت تھی کہ اس جذبے کے غلبے میں وہ فرماتے میری مسجد میں وہ بندہ داخل نہ ہو جس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پہ نہ رکھی ہو، داڑھی نہ رکھی، اجازت نہیں تھی۔ اور شرک پور شریف میں میرا خیال ہے آج بھی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ کسی بغیر داڑھی کے بندے کو سٹیج پہ نہیں بٹھایا جاتا تھا، بغیر داڑھی کے کسی نعت خواں کو نعت پڑھنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کیسے نعت پڑھ سکتا ہے، وہ کوالیفائی نہیں کرتا اس کو، یہاں NOC ملا ہوا، ہر جو مرضی اوپن ہر چیز ہم نے اپنے تابع کر لیا نا، عشق کو بھی، حالانکہ سب کچھ ہو سکتا ہے، عشق کبھی عاشق کے تابع نہیں ہوتا، پکڑا جاتا ہے فوراً، کیونکہ عشق اور مشق دو ایسی چیزیں ہیں۔ عاشق کی نشانی یہ ہے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، تو عشق کو بندہ اپنے تابع نہیں کر سکتا، خود کو عشق کے تابع کرنا پڑتا ہے، تب اس کا عشق سمجھ آتا ہے، تو اجازت نہیں ہے۔ بغیر داڑھی کے مسجد میں داخل ہونے نہیں دیتے تھے۔ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، حتیٰ کہ علامہ اقبال سے بھی ملے تو انہیں بھی یہی کہا کہ ملتے نہیں تھے۔ یہ محبت ہے، کتنا بڑے دانشور، شاعر مشرق، حکیم الامت، عاشق، ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم کیسے مان لیں؟ ہم تو آپ کا اندر سے تو سینہ تو دل تو چیر کے نہیں دیکھ سکتے نا، ہمیں اس سے اتنی قدرت ہے، ہماری آنکھ تو ظاہر کو دیکھتی ہے نا، تو شریعت کا ہر فیصلہ بھی ظاہر پہ ہے۔ تو بڑی سفارشوں کے بعد بھی گئے ہوئے سے نہیں ملے کہ جی وہ آئے ہیں باہر بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا بیٹھے نہیں، میں نہیں ملتا، میرے آقا علیہ السلام کی سنت چہرے پہ نہیں تو میں نہیں، میری تکلیف ہوتی ہے، برداشت نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ میں جو سمجھا وجہ یہ تھی کہ ان کا رابطہ 24 گھنٹے بارگاہ رسالت سے، میں نے ایسے بزرگ دیکھے ہیں الحمدللہ، میں ان بزرگوں کے جھوٹے کھائے ہیں، ان کے جوتے اٹھائے ہیں۔ بندہ کہہ رہا ہے جی دعا کریں ہمارے میرے پیر و مرشد کو، یہ گلشن راوی کے علاقے میں تھا بھی پٹھان پشتوں میں، اس نے کہا آپ ادھر آئے ہیں تو میں ہمسایہ ہوں آپ کا، تو ان کی اپنی ایک پختون روایت، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے گھر جاتے جاتے دعا کر جائیں، ہم بالکل کرتے ہیں۔ جب گھر داخل ہوئے تو اتنی بڑا شیر کی تصویر لگی ہوئی ڈرائنگ روم میں، قالین کے اوپر فریم کرایا ہوا،
ایک غزنی کے بزرگ تھے اور ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے اور میرے شیخ اور پیر و مرشد حضرت صوفی کندل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. بس وہ بیٹھے بھی نہیں صوفوں پہ، وہاں سے دوڑ کے باہر آ گئے. وہ پیچھے آ گئے، جی کیا ہوا؟ تو ایسے تھا جیسے کوئی بندہ خوف زدہ ہو کے کہیں سے باہر نکلتا ہے. تو کہنے لگے بھائی اس کو پشتو میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں، تو اللہ رسول سے ہمیں لڑانا چاہتا ہے، ہماری ان سے جنگ کروانا چاہتا ہے کہ بھائی جہاں انہوں نے کہا نہیں رحمت آتی تو ہم کہیں کہ بھیج. سوچ رکھیں آپ، یہ بندہ وہ کر سکتا ہے جس کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، کتابی تعلق نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں وہاں رحمت نہیں آ سکتی اور میں اللہ سے کہوں کہ اللہ تو رحمت بھیج. یہ بھی بزرگوں کا طریقہ تبلیغ تھا. وہ کانپنے لگ گیا، اس نے کہا ایک منٹ مجھے دیں. دوڑا گھر گیا، سب کچھ کیا، پھر آ کے جی اندر گئے تو سب صاف، سب تصویریں وغیرہ سب ختم، جو انہوں نے نہیں بھی دیکھی تھی وہ بھی اتار. پھر خوش ہوئے، دعا بھی کی، کہوا بھی پیا. یہ بھی ایک طریقے تبلیغ ہے، اپنے عمل سے. آپ کچھ بھی نہ کہیں، ایک بندہ آپ کو بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے، اس کو اپنے عمل سے سمجھائیے. اولیاء کرام کا یہ بھی طریقے تبلیغ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کی اصل یہ ہے، اس کی روح کو سمجھیے کہ جب کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں ان لم یستطع فبلسان، اگر اس کی قوت طاقت اختیار نہیں تو پھر زبان سے اس کو، ان لم یستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی قوت اور طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر دل میں اس برائی کو برائی سمجھے. ذالک اضعف الایمان، فرمایا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ مشکل سے اس برائی کو برائی ہی سمجھے. تو اب آپ بتائیے کہ جو اس سے بھی نیچے چلا جائے، جسے کمزور ترین درجہ فرما دیا ہے، جو بندہ اس سے نیچے چلا جائے وہ کہاں گیا؟ اور ساتھ فرمایا کہ جس نے یہ کر دیا وہ اس سے بری ہے. برائی سے، برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، پھر زبان سے برا کہا، فقط بری ہے، اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اگر باپ ہے، اگر استاد ہے، اگر امام ہے، اگر مرشد ہے، اگر صاحب منصب و اقتدار ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ اپنی رعیت کا جواب دہ ہے. ایک ورک شاپ کا مالک نمازی ہے تو باقی عملہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نماز کیوں نہیں، باقیوں کو کیوں نہیں کہا. پڑھوانا تو اس کے ذمہ نہیں، لیکن کہنا تو اس کے ذمہ ہے، وہ اس کو کہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر اس بات پہ بیعت کی تھی کہ ہم تنگی میں، خوشحالی میں، غم میں، خوشی میں، ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے. اور ہر حال میں حق بیان کریں. یہ جو خیر ہے، یہ جو رحمتیں ہیں، یہ جو برکتیں ہیں، یہ اس سے جڑی ہوئی ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے یہ چیز پہلے تھی، پھر کم ہوئی، پھر ختم ہو گئی. ہم نے بھی اپنے بچپن میں ایسے منظر تھے، پہلے تو بہت زیادہ ہوگا یہ یقیناً، کہ بڑے چھوٹوں کو ٹوکتے تھے. گلی محلے میں کوئی بوڑھا بزرگ نوجوانوں کو کہہ رہا تھا بھئی یہ نہ کرو، یہ کرو. اب دیکھا کبھی کسی نے آپ میں سے؟ وہ جو ایک حرکت تھی نا، اس کی برکت سے ہزاروں رحمتیں اترتی تھی. حالانکہ سننے والوں کو برا لگ رہا ہوتا تھا، دیکھنے والوں کو برا لگ رہا ہوتا. نوجوانوں کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی بوڑھا
یہ کرکٹ یہاں نہ کھیلو بیٹے، کسی کو گیند نہ مارو، کسی کا نقصان نہ لیکن وہ جو کر رہا ہے اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے نا، یہ وہی کرے گا جس کا تعلق ہے۔ اسی طرح پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اعلیٰ ترین درجہ بھی بیان کیا ہے، فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جاہر، سب سے افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظالم سلطان، جابر سلطان، حاکم کے سامنے کلمہ حق ہے۔ اور اس کو آقا کریم علیہ السلام نے صدقہ بھی فرمایا ہے۔ جس کے پاس کوئی صدقہ خیرات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان آئے، جب صدقات، خیرات، زکوٰۃ کی فضیلت سنی تو انہوں نے کہا حضور یہ جو مالدار ہیں یہ تو بازی لے گئے، ہم تو یہ نہیں کر، جو غریب لوگ تھے، مالی اور معاشی طور پہ کمزور تھے، تو انہوں نے کہا حضور نمازیں بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، روزے بھی ایسے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنی مالی پوزیشن نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ توفیق نہیں دی؟ اگر وہ مال کا صدقہ کر سکتے ہیں تو اور بھی بڑے صدقے ہیں۔ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا ان کل تسبیحۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، جو ہم نہیں کرتے، ہم بخیل ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، جس پہ 1 روپیہ نہیں لگتا ہے، لیکن شیطان کہاں کرنے دیتا، کہتا بیٹھے رہو گنگے بن کے۔ صدقہ ہے، جتنی بار کہی جائے سبحان اللہ، یہ بھی صدقہ ہے، یہ تصدیق ہے حدیث صحیح مسلم شریف، بکل تکبیرۃ صدقہ، ہر تکبیر صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، اللہ کی حمد الحمدللہ، بکل تحلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ، وَعَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، نیکی کا حکم دینا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ صدقہ پہلے عام تھا، اب لوگ بخیل ہو گئے، کنجوس ہو گئے، غیرت ختم ہو گئی، کوئی کسی کو کہنے کو تیار نہیں۔ وَنَحْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صدقہ، برائی سے روکنا، اس کو بھی صدقہ فرمایا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور صحیح مسلم شریف کی بڑی مفصل اور جامع حدیث ہے، اس پر بڑا مفصل میں نے درس بھی دیا تھا پوری ڈیٹیل سے، وہ بھی اس کے ساتھ عرض کر دوں آپ کو۔ صدقہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان کا جو وجود ہے سر سے پاؤں تک، اس میں 360 جوڑ ہیں۔ کتنے ہیں؟ جوائنٹس، یہ سائنس نے آج گنے ہیں 1400 سال بعد۔ اور جس ذات پاک کی خاطر اللہ نے انسان بنایا، آدم و بنی آدم کو تخلیق فرمایا ہے، انہوں نے کسی مشین سے ٹیسٹ تو نہیں کیا۔ ہاں مسلمانوں سمجھو، 360 جوڑ ہیں، اور فرمایا اللہ نے ہر جوڑ کا صدقہ ہر روز لازم فرمایا ہے، یعنی 360 صدقے ہر بندے پر ڈیلی لازم و واجب ہیں۔ پھر سے ابا حیران ہو گئے، حضور وہ جو پیسے والے ہیں وہ تو کر لیں گے، ہم کیسے کریں گے؟ فرمایا پریشان نہیں ہونا، جتنی بار سبحان اللہ کہو گے، ایک جوڑ کا صدقہ، اللہ اکبر کہو گے دوسرے کا، لا الہ الا اللہ کہو گے تیسرے کا، الحمدللہ کہو گے چوتھے کا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو گے ہر جوڑ کا۔ اور پھر آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا،
خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا. اگر چاشت کے 2 رکعت پڑھ لے فرمایا کٹھے 360. 360 صدقے اگر اکٹھے ہی ادا کرنا چاہے صبح پھر کام پہ چلا جائے سبحان اللہ. تو 2 رکعت ایک دن کے سارے صدقے ادا ہو گئے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے.